باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا۔ لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بے ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گئے امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے بال مڑوائے کچھ بال کتروائے ہوئے، اس حال میں کہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ پس وہ صلح حدیبیہ کو اس خواب کی تعبیر کے پیش خیمہ کے طور پر جانتا تھا جو تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ فعلم، پس اللہ جانتا تھا، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے۔ فجعل من دون ذلك فتحا علاوہ بھی، یعنی اس فوری فتح خیبر کے علاوہ فتحً قریبا، جو فتح قریب تھی، یعنی فوری فتح صلح حدیبیہ سے پلٹتے ہی فتح خیبر اللہ پاک نے عطا فرما دی، اور اس سے اگلے سال فتح مکہ اور داخلہ حرم بھی عطا فرما دیا۔ بات ہو رہی تھی انبیاء کے خواب کے بارے میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، تو نیٹ کا تھوڑا ایشو ہو گیا تھا اس دوران۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور یہ خواب جو نبی دیکھتے ہیں وہ حقیقت کے بالکل عین مطابق ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر ذرا بھی تأمل نہیں کیا، شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کیا، سوچا نہیں، بلکہ بالکل اسی طرح سے خواب دیکھا تھا تو بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لا کے تو ذبح کرنے کے لیے چھری لائی، اور ذبح کرنے کا وہ جو پروسیس تھا وہ اپنا شروع کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل وحی الہی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر اور ہوتی ہے، نبی کے خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے، عام لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس وقت ہم جاری ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، ارسلہ، جس نے بھیجا، ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بالہدا، بامین ساتھ، بالہدا، ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا، ودین الحق، اور دین حق عطا فرما کر بھیجا، لیظہرہ، تاکہ اسے غلبہ فرما دے، اس دین کو، علی الدین کلہ، باقی سارے ادیان پر، علی الدین، ادیان پر، کلہ، تمام کے تمام جتنے ادیان ہیں ان سارے ادیان کے اوپر اس دین کو غالب فرما دے۔ یہاں ایک بات میں میرے اس کلاس کا حصہ تو نہیں، لیکن میں اس کو بات کو کرتی چلوں کہ سورۃ والضحیٰ میں جب ہم پڑھتے ہیں، سورۃ والضحیٰ 30واں پارہ، اور اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بے شمار لوگ اسی سے مغالطے میں پڑھتے ہیں، گمراہ ہوئے، اسے مترجمین نے اس کے ایسے تراجم کیے، اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور وَوَجَدَكَ، اور ہم نے پایا آپ کو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے آپ کو پایا، ضَالًّا، یہاں ضال کا معنی انہوں نے مترجمین نے کیا گمراہ پایا، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ترجمہ کیا ضَالًّا، گمراہ کا، یعنی ہم نے آپ کو گمراہ پایا، فہدا، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ تو ضَالًا کے معنی گمراہ کے ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضَالًا کے معنی یہ کرنا، کیونکہ ضَالًا کے ایک معنی نہیں ہیں، ضَالًا کے 50 معنی ہیں، اور میرے سیدی مرشدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدحض العالی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ 50 کے 50 معنی آتے ہیں، اور آپ نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے
جو عرب تھے عربوں کو ضالن کے 50 معنی بتائے کہ یہ معنی ہیں ضالن کے. تو ضالن کے معنی جو ہیں وہ نشان منزل کا پتہ دینے والے کے بھی ہیں کہ نشان منزل کا پتہ دینے والا ہم نے آپ کو پایا. تو اب آج ہم نے جو آیت پڑھی اس آیت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں هو الذی وہی اللہ ہے ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ بھیجا. کوئی یہ کہے کہ آپ نعوذ باللہ پہلے گمراہ تھے پھر اللہ نے ہدایت دی، جیسے کہ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا اور آگے لوگوں نے ان سے سنا پڑھا، اسی طرح لوگ گمراہ ہوئے، گمراہی پھیلی. اب جو لوگ اپنے نوٹس پریپیئر کر رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، وہ اس آیت کو انڈر لائن کر لیں کہ اللہ پاک سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں فرما رہا ہے کہ میں نے جب اپنے مصطفیٰ کو بھیجا، رسول کو بھیجا، تو میں نے بالہدا ہدایت دے کر بھیجا، ہدایت کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا. یعنی یہ نہیں تھا کہ پہلے ہدایت نہیں تھی پھر میں نے ہدایت دے دی، نہیں، بالہدا ہدایت کے معیت میں، ہدایت کی سنگت میں، ہدایت کے ساتھ بھیجا. ودین الحق اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اللہ اس دین مصطفیٰ کو، دین اسلام کو سارے باقی ادیان پر غالب کر دے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور فرمایا اس بات کے اوپر کہ آپ ہدایت پر ہیں، ہدایت کے ساتھ آئے ہیں، دین حق لے کے آئے ہیں، سچا دین لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر مجھے کسی بندے کی، دنیا کے کسی فرد کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی گواہی دے کہ ہاں آپ سچے ہیں، نہیں. فرمایا وکفیٰ اور کافی ہیں، باللہ اللہ ہی گواہ کافی ہیں، شہیدہ گواہ، اس کی گواہی کے طور پہ اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے معہ، آپ کی معیت میں ہیں، آپ کی سنگت میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام. اشداء علی الکفار، یعنی وہ کافروں کے بارے میں بڑے شدید ہیں، بڑے زور آور ہیں، بڑے جنگجو ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی رحیم، بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی رحم دل ہیں، آپس میں بہت نرم دل ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں. یعنی مومن کی یہ شان یہ ہے کہ مومن آپس میں مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ رحم دلی کا رویہ رکھیں، نرمی کا رویہ رکھیں، شفقت کا رویہ رکھیں، نرم دلی کا رویہ رکھیں. جب کافروں کا معاملہ ہو، اسلام کی غیرت اور دین کی حمیت کا معاملہ ہو، تو وہاں مسلمان کو چاہیے کہ وہاں پہ ڈٹ جائیں، وہاں پہ شدید ہوتے ہیں. اور اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جو شعر لکھا وہ فرماتے ہیں علامہ اقبال، ہو حلقہ یارا تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی ماں کا حق و باطل جب ہو تو وہاں مومن فولاد بن جاتا ہے، اور جب آپس کی بات آتی ہے تو وہاں مومن کو فولاد نہیں بننا چاہیے. آپس میں جب تعلقات ہوں، ریلیشن شپس ہوں، مومن کا مومن کے ساتھ، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق، تو وہ بڑا نرمی کے ساتھ، ہمبل ہو کے، تحمل مزاجی کے ساتھ، شفقت کا رویہ، نرم دلی کا رویہ ہونا چاہیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاراہم، تو انہیں دیکھے گا، رکعن سجدًا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا کبھی وہ رکوع میں جھکے ہوتے ہیں، سجداً کبھی وہ سجدے میں گرے ہوتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، یبتغون وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، فضلا من اللہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، ورضوانا اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یعنی مقصود کیا ہے رکوع اور سجود کا؟ مقصود ان کا کیا؟ ایک ہی ہے، ورضوانا، اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم، سیما کا معنی ہے نشانی، ان کی نشانی ان کے فی وجوہہم، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور وجہ کی جمع ہے وجوہ، ان کے چہروں کے اوپر نشانی، من اثر السجود، سجدوں کی اثر سے، یعنی ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے جو بصورت نور نمایاں ہے. اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گی سیماہم کی. یہ میں نے جو ابھی ترجمہ پڑھا، یہ ترجمہ عرفان القرآن پڑھا،
کہ سیدی و مرشدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدعا علی نے بریکٹ کے اندر فرمایا کہ ان کی نشانی ان کے سجدوں پر جو چہروں پر سجدوں کا اثر ہے وہ نور کی شکل میں نمایاں ہے۔ اب سیما کا معنی کیا ہے؟ سیما کا معنی ہوتا ہے نشانی، لیکن اس سے مراد وہ جو ایک نشان کالے کلر کا بلیک کلر کا گٹا بن جاتا ہے نمودار ہوتا ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ علوسی لکھتے ہیں، حضرت مجاہد جو تابعی ہیں ان سے پوچھا گیا اس سیما سے مراد وہ نشانی ہے جو پیشانی پر ظاہر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اونٹ کے گٹے کے برابر بھی یہ نشان کسی کے چہرے پر ہوتا ہے، کسی کے ماتھے پر ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یعنی اگر ماتھے پہ کالے رنگ کا نشان بھی بن جائے، دل پتھر ہو، دل سخت ہو، تو اس سے مراد یہ قرآن پاک میں جو آیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ ان کے سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں کے اوپر نشان بن گئے ہیں، اس سے مراد یہ وہ نشان نہیں ہے۔ عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سیما سے مراد وہ نور عبادت ہے، عبادت کا نور ہے۔ جو عبادت گزار یا شب زندہ دار راتوں کو جاگنے والے لوگ جن کے باطن کے اندر نور پھوٹتا ہے، پھر وہ باطن کا نور ان کے چہروں پر جھلکتا ہے، یہ وہ نور مراد ہے، یعنی اس سے مراد وہ نشان نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض اوقات کوئی شخص کام چھپ کر کرتا ہے نیکی کا، بڑی رازداری سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں فرما دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے وہ جو کام ہے اس کے اثرات اس کے کلام میں اللہ پاک نمایاں فرما دیتا ہے۔ تو اسی بات کو سیدی شیخ الاسلام نے چھوٹی سی بریکٹ ڈال کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کر دیا، اور اس چیز کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بڑے بڑے گہرے نشان ہوتے ہیں، لیکن وہ بے ایمانی بھی چل رہی ہے، ڈنڈی بھی تو مار رہے ہیں، میزان میں ڈنڈی بھی مار رہے ہیں، رویہ بھی بڑا خشک اور کھردرا ہے، دل میں نرمی نہیں ہے، حلاوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے مراد وہ جو چہرے کے اوپر ماتھے کے اوپر جو نشان گٹا سا بن جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ سیدی شاہ اسلام نے میں نے جب یہ ترجمہ پڑھا تو دل میرا خوش ہو گیا کہ آج مجھے کتنے عرصے کے بعد وہ مجھے میرا جواب ملا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ یہ جو اثر ہم چہروں پہ ماتھے پہ نشان دیکھتے ہیں لیکن بندے کے اندر وہ نرمی نہیں ہوتی، تو عرفان القرآن نے بلکہ میری نہیں آپ سب کی مشکلات آسان کر دیں۔ فرمایا جو صورت نور نمایاں ہوتا ہے، اگر کسی کے چہرے کے اوپر آپ نور دیکھیں تو یہ اس کے باطن کا نور ہے جو چہرے پہ نمایاں ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے فرمایا اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کے جو صحابہ ہیں، سجدوں کے اثر سے، رکوع اور سجود اور راتوں کو جاگنے کے اثر سے ان کے چہروں کے اوپر ایک نور ہے جو نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ چہروں کے اوپر اس نور کو تلاش کریں۔ جب چہرے کے اوپر کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو دل کے اندر نور پھوٹتا ہے، پھر وہ نور دل سے نکل کر چہرے کے اوپر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ کیوں کہ چہرہ جو ہے وہ باطن کا دل کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ کو چہرے پہ نظر آتا ہے وہی باطن ہوتا ہے کسی کا۔ اگر چہرے کے اوپر بلال حبشی ہیں، رنگ کالا ہے لیکن چہرے کے اوپر نور ہے، اس کے لیے کسی رنگت کی ضرورت بھی نہیں، کوئی نقوش کی ضرورت بھی نہیں، بس چہرے کے اوپر ایک نرمی، ایک نور اگر آپ کو نظر آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس بندے کا باطن بھی نور سے معمور ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے یہی اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ جب نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی کتابوں میں چونکہ تورات میں بھی یہی اوصاف تھے اور انجیل میں بھی یہی اوصاف تھے، تو جب نصارہ نے صحابہ اکرام کو دیکھا، جب انہوں نے ملک شام کو فتح کیا تو وہ پکار اٹھے کہ خدا کی قسم یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں سے بھی بدرجہ بہتر ہیں۔ انہوں نے جب چہروں کے نور دیکھا
تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں سے بھی بہتر ہیں۔ اب آج کے دور میں بے شمار لوگ ہیں جو رکوع سجود سجدہ نہیں کر سکتے، گھٹنوں میں تکلیف ہے ان کے، اب وہ جھک نہیں سکتے ہیں، زمین پہ جا ہی نہیں سکتے۔ وہ پہلے والے جائے نماز نہیں رہے، وہ پہلے ایک جائے نماز جو ہوتے تھے وہ کھردرا ہوتا تھا، اس کے اوپر لوگ جاتے تھے تو سجدے کا ایک نشان باقاعدہ بن جایا کرتا تھا۔ اب کارپیٹڈ جو ہمارے جائے نماز ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو پوری پوری رات جاگتے ہیں، پوری پوری رات قیام کرتے ہیں، لیکن وہ مصلے کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے، ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، ٹانگوں میں درد ہے، بیماری ہے، کمر میں درد ہے، اسپائنل کورڈ کی پرابلم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر تو کبھی وہ نشان بنے گا ہی نہیں ماتھے پہ۔ تو یہ اس سے مراد سیماہم سے مراد چہرے کے اوپر نظر آنے والا عبادت کا، رات رات جاگنے کا، تہجد گزاریوں کا نور مراد ہے۔ آخری آیت نمبر 29 جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کزرعٍ، صحابہ اکرام کی بات ہو رہی تھی، فرمایا یہ صحابہ اکرام کا مانند ہیں۔ کا معنی ہوتا ہے مثل ہونا، زرعٍ زراعت کی مانند ہیں۔ اخرجا، جس سے نکلی، شطأہ، اس سے ایک کونپل نکلی، فآزرہ، پھر وہ کونپل مضبوط ہو گئی، فاستغلظ، تغلظ کے اندر لفظ موجود ہے غلیظ، غلیظ کا معنی ہوتا ہے موٹا ہونا، تھک ہونا، گھنا ہو جانا، پھر وہ کونپل موٹی ہو گئی، فاستویٰ، پھر وہ استوا مین کھڑا ہو جانا، علی سوقہ، ہی اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ یعنی فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میرے مصطفیٰ کی کھیتی کی مثل ہیں۔ جیسے کسی کی کھیتی ہوتی ہے، پھر زراعت کہتے ہیں نا کھیتی کو، تو یہاں لفظ موجود ہے کا زرعٍ، کا مانند ہیں، زرعٍ زراعت کی مانند ہیں، یعنی صحابہ اکرام مصطفیٰ کی کھیتی کی مثل ہیں۔ جیسے کھیتی میں پہلے ایک کونپل پھوٹتی ہے، پھر وہ کونپل موٹی ہو جاتی ہے، پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ سیدھی کونپل کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اپنا تنا ور درخت بن جاتی ہے، سوکے ہی اپنے تنے پر، یعنی ایک تنا ور درخت بن جاتی ہے۔ جب دیکھتا ہے کاشتکار، زراعت کار اپنی زراعت کو دیکھتا ہے، یعجب الزراع، یعجب تو بڑا تعجب، بڑا بھلا لگتا ہے، زراع اسے وہ جو زراعت مین زراعت، زراع مین کاشتکار، جب وہ کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھتا تو بڑی اسے بھلی لگتی ہے، بڑی خوشنما، بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ یہی مثال صحابہ کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام بدر کے میدان میں جب تھے تو 313 تھے، جب حدیبیہ کے سفر پر تھے تو 1400 ان کی تعداد تھی۔ پھر یہ کھیتی تناور درخت میں تبدیل ہو گئی، پھر یہ موٹی ہوئی، مضبوط ہوئی، پھر کھڑی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر تناور درخت بن گئی، اور جب مکہ فتح ہوا تو ان کی تعداد 10,000 لشکر جرار، جاں باز صحابہ کا، جان نثار صحابہ کا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں فتح مکہ کے لیے جب نکلے تھے، اب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی کھیتی کو دیکھا کہ کیسے یہ 313 سے 10,000 کا لشکر تیار ہو چکا ہے، تو جیسے کسان دیکھ کے اپنی کھیتی کو خوش ہوتا ہے، اسے بھلی لگتی ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ اور اللہ پاک نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا لیغیظا، تاکہ غیظ و غضب دلائے، غصہ دلائے، بہم الکفار، کافروں کو۔ کافر جو اس کھیتی کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو اس طرح ایمان کے تناور درخت بنا دیا۔ کون سے درخت؟ ایمان کے تناور درخت بنا دیا، تاکہ اس کے ذریعے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دلوں کو جلائے، لیغیظا، تاکہ انہیں غضب دلائے، وہ جلیں، دیکھ دیکھ کر جلیں کہ یہ کل تو مٹھی بھر تھے اور آج کتنی تعداد میں یہ ہو گئے ہیں، تاکہ کافروں کے دل جلیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل بھی کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ منہم مغفرتاً، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا مغفرت کا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اجر عظیم کیا ہے؟ کہ ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں
تیار کر رکھی ہیں، جو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی دل سوچ نہیں سکتا، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور پھر ان کے لیے اپنا دیدار پاک اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا میں نے ان کے عمل صالح اور ایمان کے نتیجے میں پہلی چیز میں نے مغفرت کا وعدہ فرما دیا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم کا وعدہ فرما دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی ایمان کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب اور آپ کی محبت اور مودت عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ادب اور آپ کی مودت اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی دین مبین پہ ہمیں زندہ رکھیں، اسی دین مبین پہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اسی قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائے۔ اس قرآن پاک کو سمجھنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، تفقہ فی الدین اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔